السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو ڈائیلاگ، اور میں ہوں حیدر مہدی۔ چند دنوں سے ہم جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں ہندوستان پاکستان کے لیے، لیکن اصل جنگ جو ہے وہ جنگ ہے بھوک کے خلاف، افلاس کے خلاف، غربت کے خلاف، جہالت کے خلاف۔ کیا ہم کوئی ایسا پاکستان دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم ہندوستان اور باقی ممالک جو ہیں وہ اس کے خلاف جنگ لڑ کے اپنے آپ کو دنیا کے بہترین ملکوں میں شمار کر سکے؟ کیا پاکستان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے 10-15 سال بعد کہ ہم بھی دنیا کی 4-5 بڑی اکانومیز میں ہوں، لوگ ہمارے ملک میں آئیں، ہمارے ہر بچے کے پاس اچھی تعلیم ہو اور بے روزگار نہ ہو، روزگاری ہو؟ ایک صاحب ہیں جن کو یقین ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ 253 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ، 42 بین الاقوامی اشاعت ہیں، 4 نیشنل ایوارڈز ہیں، نشان امتیاز، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز۔ آسٹریا اور چائنا کے سب سے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ان کو دیے گئے ہیں۔ ملیشیا میں ان کے نام پر ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر سلام اور یہ صاحب 2 واحد اسلامی ملک کے واحد سائنسدان ہیں جو رائل سوسائٹی آف لنڈن کے ممبرز ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈاکٹر سلام صاحب کا کام ملک سے باہر ہوا تھا، انہوں نے وہ کام کیا تھا جو اپنے ہمارے ملک میں کیا تھا۔ یہ فارمر فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں۔ آپ کو شاید پتہ چل گیا ہوگا ہمارے آج کے مہمان کون ہیں، جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہمارے جو میں نے ابھی تھوڑا سا پریامبل دیا، اور آپ اب حکومت میں ایک بہت میجر رول ادا کرنے آ گئے ہیں۔ آپ 3 ٹاسک فورسز ہیں، ایک پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس میں آپ وائس چیئرمین ہیں جو ہیڈ کر رہی ہے پرائم منسٹر، ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی آپ کو چیئرمین ہیں منسٹر کے ساتھ، ایک انوویشن کی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹاسک فورس جس میں آپ چیئرمین ہیں۔ آپ کیا کرنے چلے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ پاکستان میں ہوا کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی آبادی تقریباً 22 کروڑ ہے اور دنیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے، اس کی آج جو ایکسپورٹس ہیں وہ صرف 23-24 ارب ڈالر رہ گئی ہیں، جبکہ چھوٹے چھوٹے ملک جیسے سنگاپور، آبادی کراچی سے 1/4 55 لاکھ، پچھلے سال کی ایکسپورٹس 330 ارب ڈالر، یعنی کہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے 15 گنا زیادہ، جبکہ کوئی قدرتی وسائل نہیں ہیں۔ تو ہوا کیا ہے؟ اور یہی حال آپ دیکھیں تو چاہے آپ ویتنام کو دیکھ لیں، چاہے آپ کوریا کو دیکھ لیں، چاہے آپ ملیشیا کو دیکھ لیں، بہت سارے ممالک کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا ہم نے غلطی کری ہے پچھلے، تو بنیادی طور پہ یہ دنیا بدل چکی ہے، اس دنیا سے آج سے 30-40-50 سال پہلے تھی۔ آج کی دنیا علم کی دنیا ہے، اور وہی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت ان کی افرادی قوت میں پوشیدہ ہے، قدرتی وسائل کی جو اہمیت ہے کم سے کم تر ہوتی گئی ہے۔ میں اگر آپ کو آج کوئی گراف بتاؤں دنیا کا کہ ایکسپورٹس اور مینوفیکچرنگ ایکسپورٹس کہاں گئے ہیں، تو تقریباً جو میڈیم اور ہائی ٹیکنالوجی مینوفیکچر جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ ایوریج 64%، 64% جو دنیا کی مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹس ہے وہ ہائی ٹیکنالوجی کی، 64%، جبکہ پاکستان جو ہے ہائی ٹیکنالوجی میں 1% سے بھی کم ہے، 0.6% ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز یا گھاس پھوس اگا دی آپ نے اور باہر بھجوا دی، اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں 20-22-25 ارب ڈالر کما لیے۔ آپ کی سمت غلط رہی ہے۔ آپ نے لونز تو بہت بڑے بڑے لیے ہیں، ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا ہے، لیکن لونز کہاں گئے ہیں؟ سڑکیں بنانے میں اور الٹی سیدھی چیزوں میں ضائع کر دیے ہیں۔ جو اصل چیز تھی آپ کی دولت، آپ کے ہاں تقریباً 10-11 کروڑ افراد ہیں جو 20 سال سے کم عمر کے ہیں۔ اس اے ہیوج ریسورس، اتنی بڑی آپ کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ اتنی، آپ کوریا، برطانیہ، جرمنی اور دوسرے ممالک پریشان ہیں، جاپان، کہ ان کے پاس ینگ پاپولیشن نہیں ہے، ایجنگ پاپولیشن ہے۔ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ 25-30 سال کی ونڈو ہے، پھر ہمارے اوپر یہی لوگ بوجھ بن جائیں گے اگر ہم نے ان کو تعلیم سے، سائنس، ٹیکنالوجی، جدت طرازی، انوویشن سے نہیں نوازا، اور پھر ان کو لنک نہیں کیا تاکہ ملک کی پروڈکٹیویٹی میں یہ اپنا کردار ادا کریں، جیسا کہ سنگاپور نے کیا، جیسا کہ کوریا نے کیا، جیسے چائنا نے کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ چائنا
اس دنیا کی تاریخ میں کوئی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا بڑا ملک اتنی تیزی سے تبدیل ہوا ہو جو پچھلے 30 سال میں چائنا میں جو کچھ ہوا ہے. کیا کیا چائنا نے اپنے بہترین بچے جو تھے ان کو سلیکٹ کر جو ایم ایس سی کیے ہوئے تھے یا پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے ان کو پی ایچ ڈی کے لیے یا پوسٹ ڈاکٹرل ٹریننگ کے لیے لاکھوں کی تعداد میں باہر بھیجنا شروع کیا. پچھلے سال تقریباً 6,25,000 چائنیز اسٹوڈنٹس یورپ گئے ہیں, امریکہ گئے ہیں, جاپان گئے ہیں, اور پچھلے سال تقریباً 5-5.5 لاکھ اسٹوڈنٹس واپس آئے ہیں اپنی تعلیم مکمل کر اور ان کو کلسٹر کیا جا رہا ہے سینٹرز آف ایکسلنس میں, چاہے وہ نینو ٹیکنالوجی کے ہوں, بائیو ٹیکنالوجی کے ہوں, انجینئرنگ کے ہوں, شپ بلڈنگ کے ہوں, ایئر کرافٹ مینوفیکچر کے ہوں, وغیرہ وغیرہ. اور اس سے چائنا جو ہے وہ بہت تیزی سے اس کی گروتھ ریٹ جو ہے 7, 8, 10, 11% کے ایوریج رہی ہے جو پچھلے چلتا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا میں ہائر ایجوکیشن کی تعلیم دلوا کر ان کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوا ہے ان کی اکانومی پہ. ایبسولوٹلی. اور ساؤتھ کوریا کے آپ ہی کے کتاب وہ ایک سے اسٹیٹسٹک ہے کہ 1960 میں ہائر ایجوکیشن انرولمنٹ کوریا میں 5% تھی اور 2010 میں 82% تھی. 32 بلین ایکسپورٹ تھی 1960 میں اور 500 بلین ایکسپورٹ ہے 2010 میں. تو اس سے ڈائریکٹ کوریلیشن ہے کہ اگر آپ اچھی معیاری تعلیم دیں, اعلیٰ معیار بہت ضروری ہے, خالی نمبرز کا فائدہ نہیں ہے. معیاری تعلیم اگر دیں یونیورسٹی لیول پر اور پھر ان کو پھر وہ صنعت میں کام آتے ہیں اور پھر صنعتیں جو ہیں ان کے بنیاد پہ قائم ہوتی ہیں. تو کوریا نے جو آپ نے ذکر کیا, انہوں نے آج سے 50 سال پہلے کسٹ کورین انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کائسٹ کورین ایڈوانس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, سول نیشنل یونیورسٹی SNU, اور بہت سارے ایسے ادارے قائم کیے, ٹاپ کلاس انسٹیٹیوشنز. شروع میں بچوں کو باہر بھیجا, واپس آئے اور پھر یہ ابھرے کوریا میں. یہی سنگاپور نے کیا. آج نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کو دیکھیں آپ تو دنیا کی ٹاپ 20 یونیورسٹیز میں شمار ہوتا ہے. اور اکیلے یونیورسٹی کا بجٹ, سنگاپور نیشنل یونیورسٹی کا اکیلے کا بجٹ پاکستان کی 150 یونیورسٹی سے 3 گنا زیادہ ہے. کیا بات کر رہے ہیں, 150 یونیورسٹی کو سب کو جمع کر لیں اس سے 3 گنا زیادہ ہے, کیونکہ یہ لوگ ایک یونیورسٹی کا سنگاپور نیشنل یونیورسٹی SNU. تو ان لوگوں نے, ان ممالک نے سمجھ لیا ہے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینی ہوگی. صرف ہائر ایجوکیشن کافی نہیں ہے, اسکول سے شروع ہوتا ہے سارا, پرائمری, سیکنڈری, ٹیکنیکل اور ہائر ایجوکیشن سینٹرز آف ایکسلنس, اور پھر اس کے جو لنکیجز قائم کرنے ہیں آپ کو زراعت سے, صنعت سے, انٹرپرینرشپ اور انوویشن آپ کو قائم کرنی ہے, تاکہ جو بچے نکلیں یونیورسٹی سے وہ صرف جابس ڈھونڈتے نہ پھریں بلکہ ان کی یہ قابلیت ہو کہ وہ اپنی کمپنیاں قائم کریں, جابس دینے کی قابلیت ہو. دے شوڈ ناٹ جسٹ بی جاب سیکرز, دے شوڈ بی جاب گیورز, مطلب اپنی کمپنیاں بنائیں. تو انٹرپرینر, تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے یہ ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے جال بچھا دیا ہے انٹرپرینرشپ سینٹرز کا, جس میں انکیوبیٹ کرتے ہیں کمپنیز کو, ان کو وینچر کیپٹل دیتے ہیں, ان کو مینٹرنگ کرتے ہیں, ان کو لیگل سروسز, فائنینشیل سروسز, بزنس پلان کس طرح بناتے ہیں تاکہ ان کو کمرشلائزیشن کی طرف لے کے جائیں, خالی تھیوریٹیکل اس میں نہ رہیں. تو یہ سب موجود ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. یہ ساری چیز ہمیں پتہ ہے, ہمیں بنانی کیسے, ہاں ہمیں بس وہ بنانا ہے. وی ہیو ٹو فالو دیٹ پاتھ وچ دیر آر پاتھس فار فیلئر اور پاتھس فار سکسیس. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں ممالک جو کامیاب ہوئے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے, اور وہ سامنے ہے آپ کے کیا کیا ہے, اور اسی کو فالو کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک سوال اٹھتا ہے جب آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن بہت بڑی سکسیس سٹوری مانی جاتی ہے, لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی یہ تھا. چند مہینے پہلے میں نے دیکھے پی ایچ ڈی یہاں سے چند سینکڑوں پی ایچ ڈی آئے ہوئے یہاں ڈی چوک کے اندر کھڑے ہوئے, اور وہ کہہ رہے کہ جی ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں. تو یہ کیا ہوا, اتنے لوگ ہم نے بھیجے بعد پی ایچ ڈی کرنے کے, واپس آئے نوکریاں نہیں. دیکھیں یہی آپ دیکھیے کہ آپ 15 سال پیچھے چلے جائیں, اسی ہم نے بہت بڑی تعداد میں بھیجے تھے, اب تو بہت کم گئے ہیں. پچھلے 7, 8, 10 سال میں تو بہت کم لوگ گئے ہیں باہر, اور نوکریاں نہیں ہیں. اس زمانے میں ہم نے 11,000 بچوں کو باہر بھیجا تھا, 97.5% ریٹرن ریٹ تھا, اور 100% جاب ابزارپشن ہوئی تھی. کہاں فرق کیا یونیورسٹیوں میں, یونیورسٹیز میں اور ریسرچ سینٹرز میں, PCSIR ہے, اٹامک انرجی کمیشن ہے, نیسکام وغیرہ بہت سارے ادارے ہیں ملک کے. تو وجہ کیا تھی کہ پہلے سے پلان کیا گیا تھا. اب دیکھیں نا, آج اس وقت تقریباً 14-15 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں پاکستان میں,
اور ریشیو جو ہے پی ایچ ڈی ٹو اسٹوڈنٹ کا 20:1 ہونا چاہیے. 70,000 پی ایچ ڈیز کی تو آپ کو آج ضرورت ہے صرف یونیورسٹیز میں. پاکستان کو 70,000 آج ضرورت ہے اور ہیں 10-15,000. تو اس وقت آج ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے. آپ کو یہ لوگ جو باہر بھیج رہے ہیں, باہر بھیج کے واپس آتے ہیں, اس سے 1 سال پہلے ہم جابز ارینج کرتے تھے. ان کے لیے بلڈ ان کیا جاتا تھا یونیورسٹیز کے اندر کہ ان کو ابزارب ہوں. دوسرے اداروں کے اندر بھی فنڈنگ ارینج کی جاتی تھی. اس زمانے میں انڈسٹریلائزیشن بھی ہو رہی تھی. بہت سے پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے انڈسٹریل گروتھ 19% تک چلی گئی تھی. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیوں سکسیسفل کیوں نہیں ہوا, فیل کیوں ہوا, یہ کیسے ٹوٹا, کیسے یہ سسٹم ٹوٹا؟ ایسے کہ ایک تو جب حکومت بدلی اور پاکستان پیپلز پارٹی آئے تو انہوں نے بہت سارے اسکالرشپ جو تھے فریز کر دیے, جو فنڈز کاٹ دیے. ان کے پرائرٹیز دوسری تھیں, تعلیم پرائرٹی نہیں تھی. کیبنٹ نے تو ڈیسائیڈ کیا اس زمانے میں کہ 7% ہم GDP کا دیں گے تعلیم کو, لیکن حقیقت یہ رہی کہ جو فنڈنگ مل رہی تھی ہائر ایجوکیشن کو, اس کو بری طریقے سے کاٹ دیا گیا. بعد میں PMLN آئی, شروع میں 2-3 سال انہوں نے فنڈنگ اچھی دی, لیکن پھر آخری 2 سال جو ہے اس کو بھی بری طرح کاٹ دیا گیا, جو لاسٹ 2 ایئرز آف دا PMLN رجیم تھی. بس وجہ یہ تھی کہ ان کی پرائرٹیز تھیں. دیکھیں نا کیا پرائرٹی تھی. پرائرٹی یہ تھی کہ آپ 300 ارب روپے اورنج لائن پہ خرچ کریں, لاہور کی 27 کلومیٹر کی اسٹرپ, اور سائنس اور ٹیکنالوجی پورے ملک کا بجٹ جو تھا وہ 1 ارب روپے بھی نہیں تھا جو خرچ ہوا ہے لاسٹ ایئر. 300 ارب اورنج لائن پہ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ 1 ارب. 1 ارب بھی نہیں, 800 ملین, 0.8 ارب پچھلے سال خرچ ہوا ہے سائنس, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ڈیولپمنٹ میں کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب. بس یہی تو ویژن جو آپ کا غلط تھا کہ آپ یہ نہیں سمجھ پائے کہ اہمیت جو ہے ان اورنج لائنز کی یا یلو لائنز کی یا پنک لائنز کی نہیں ہے. اہمیت انسانوں کی ہے, اہمیت ہمارے بچوں کی ہے. آپ کو ان کو تعلیم دینی ہے, آپ کو ایک ماحول پیدا کرنا ہے جہاں نئے پروڈکٹس, نئے پروسیسز. میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آج کی دنیا جو ہے وہ جو آپ نالج اکانومی کی کچھ بات کرتے ہیں, وہ ہے کیا, یہ سمجھائیے ہمیں. جی, ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن. جو آپ پریوں کی کہانیاں پڑھا کرتے تھے وہ آج حقیقت بن چکی ہیں. میں 2-3-4 مثالیں دوں گا. کچھ سائنسدانوں نے جو جینز ہوتی ہیں جگنو کی, ان کی جو کہ چمک دیتی ہیں جگنو کے اندر رات کو, ان کو نکال کے پھولوں میں ڈال دیا ہے. تو ایسے پھول اب بنا لیے گئے ہیں جو رات کو جگنو کی طرح چمکتے ہیں. جگنو کی جین کو پھولوں میں ٹرانسپلانٹ کیا ہے, اینڈ یو ہیو لومینیسنٹ آرکڈس, مطلب وہ خود چمکتے ہیں اس طرح. دوسرا, آج میں آپ کو ایک غلاف اڑا دوں, ایک مٹیریل ڈیولپ ہوا ہے, اس کو میٹا مٹیریلز کہتے ہیں. تو وہ روشنی کو موڑتے ہیں. تو اگر میں آپ کو غلاف اڑا دوں میٹا مٹیریلز کا, تو آپ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جائیں گے, دکھائی نہیں دیں گے. وہ جو انویزیبل کلوک کہتے ہیں وہ پہنتے ہیں. ہیری پوٹرز ڈسپیئرنگ از اے ریالٹی, اور یہ واقعی ہے. اسی طرح آپ جینومکس کی فیلڈ میں حیرت انگیز طریقے سے نئی اسپیشیز ڈیولپ ہو رہی ہیں. ایسے نئے مٹیریلز آ گئے ہیں جو کہ لوہے سے 200 گنا زیادہ مضبوط ہیں. گرافین کا ایک پیور کاربن کا مٹیریل ہے, اس کی بہت ساری انڈسٹریل اپلیکیشنز پائی جا رہی ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہیں. کمبسشن انجن اب ختم ہو رہا ہے تقریباً. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لوں. پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ یہ ان سب چیزوں میں ہم کچھ کر سکیں گے؟ بریک پاکستان میں اب آپ آئے ہیں, کیا کریں گے؟ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود پبلک ٹی وی اینڈ دین ول کم بیک. تھینک یو. ویلکم بیک پاکستان. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی باتیں آپ نے کی, یہ نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور وہ جو کہتے ہیں جی میجیکل کلوک ہوا. پاکستان کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں کوئی چینج لائیں گی. معیشت, آپ نے ایک 320 پیج کا ایک 15 سال روڈ میپ بنایا تھا, اور آپ کہتے ہیں کہ ایک ویژنری لیڈرشپ ہونی چاہیے, ویژنری گورنمنٹ ہونی چاہیے, پالیسیز بننی چاہیے, یونیورسٹیز ریسرچ سینٹرز ہونے چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر ملے اور یہ کام کرے. یہ سب خواہشات ہیں. اس کو پریکٹیکل ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی مینیفیسٹ ہو, کہ آپ کے آنے سے ہم دیکھیں کہ یار یہ کوئی چینج آ رہا ہے پاکستان میں؟ جی, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نالج اکانومی ہوتی کیا ہے. ہم جو علم پر مبنی معیشت کی بات کرتے ہیں تو کیا بات کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس کو ٹرپل ہیلکس کہلایا جاتا ہے. ٹرپل ہیلکس. اس میں 3 کی پارٹنرز ہوتے ہیں جن کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. ایک تو پارٹنر ہوتا ہے ایکیڈیمیا, کہ آپ ٹاپ کلاس یونیورسٹیز, ریسرچ سینٹرز وغیرہ, تاکہ آپ اس لیول کے لوگ پروڈیوس کر سکیں جو کہ آج اور کل کی صنعتیں اور زراعت ڈیمانڈ کرتے ہیں, ویل ٹرینڈ. اور اس کے لیے پیسے چاہیے, اس کے لیے پیسے چاہیے, معیاری تعلیم چاہیے, ایکیڈیمیا. دوسرا جو ہے
وہ گورنمنٹ پالیسیز کہ گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی ہوں کہ تحقیق صرف تحقیق کی حد تک نہ رہے بلکہ اس کا امپیکٹ ہو عام آدمی کی زندگی پر، غربت دور کرنے پر، بھوک دور کرنے پہ، افلاس کو ختم کرنے پر. تو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ وہ کس طرح کہ مینوفیکچرنگ بڑھے، ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ آئے، اس میں انسینٹیوائزیشن ہو، اور تو گورنمنٹ پالیسی کی چھوٹ ہو، ٹیکسیشن ایسا ہو، اس طرح نہیں ہو الٹا والا جو پاکستان میں ہے کہ آپ کے پاس بیسک پارٹس کے اوپر ٹیکس زیادہ ہے اور اینڈ پروڈکٹ پہ ٹیکس نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ بیسک مینوفیکچر کسی چیز میں کر ہی نہیں سکتے. تو گورنمنٹ پالیسیز ٹو کریٹ دا رائٹ ایکو سسٹم. اور تیسرا جو ہے اور سب سے اہم پہلو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے خالی انوائرمنٹ پیدا کر سکتا ہے لیکن جو سارا کھیل کھیلنا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کھیلنا ہے. تو ڈیمانڈ ڈریون اپروچ ہونی چاہیے نہ کہ سپلائی ڈریون. ہمارا جو اپروچ رہی ہے پچھلے 50 سال میں وہ سپلائی ڈریون رہی ہے کہ اتنے ہزار یہ انجینئرز تیار کر دو، اتنے ہزار سائنٹسٹ تیار کر دو. یہ نہیں ہم نے کبھی صنعت سے پوچھا بھی آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ فین انڈسٹری میں ہیں، آپ سرجیکل گڈز میں ہیں، آپ سپورٹس گڈز میں ہیں، ہم کس طرح آپ کو نیکسٹ لیول پہ جا سکتے ہیں. آپ آئی ٹی کا بزنس کر رہے ہیں، ایگریکلچر میں سو یو ہیو ٹو لک ایٹ ان کی طرف سے نیڈز آنی چاہیے اور ہماری پروجیکٹس جو ہونی چاہیے وہ ان کی نیڈز کو میٹ کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کمرشل وائبلٹی بھی آئے، کمرشل وائبلٹی، پیسہ بھی کمائیں لوگ، پیسہ کمائیں. الٹیمیٹلی تو سارا یہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹر ہوں، چاہے گورنمنٹ پالیسیز ہوں، لیکن کی پلیئر پرائیویٹ سیکٹر ہے. تو یہ غلطی رہی ہے ہماری کہ ساری جو ہے وہ سپلائی ڈریون رہی ہے. تو یہ ٹرپل ہیلکس جس کو کہتے ہیں، یہ 3 ڈائنامک پارٹنرز جب مل کر کام کرتے ہیں تو پھر ایک نالج اکانومی ابھرتی ہے اور پھر سنگاپور اور چائنا اور کوریا اور تائیوان اور فن لینڈ جیسے ممالک ابھر کے سامنے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اس پہ پوچھ لوں تھوڑی، یہ جو آپ نے کہا نا پرائیویٹ سیکٹر کو کمرشلائزیشن میں آئے، وہ مارکیٹ میں چیزیں لے کے جائیں، جو یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹرز نئی ریسرچ کرتے ہیں اس کو لے کے جائیں. ہماری جو پاکستان میں ڈیفنس، ہماری جو انڈسٹریل کمپلیکس جس کو کہتے ہیں، ہائی ٹیک بہت ایڈوانسڈ ہے، لیکن ہم وہاں کہیں نہیں دیکھتے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی انگیجمنٹ ہے، انوالومنٹ ہے. حالانکہ دنیا کی سب سے ڈیولپڈ اکانومیز، امریکہ ہو گئی، یورپ، فرانس، جرمنی، جہاں ہیں انکلوڈنگ اسرائیل، ڈیفنس کمپلیکس جو ہے، انڈسٹریل کمپلیکس جن کے پاس فنڈنگ بھی ہوتی ہیں، ہائی اینڈ ریسرچ کرتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کرتے ہیں کہ ان کی اسپن آف ٹیکنالوجیز مارکیٹ میں. پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بہت اہم آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. امریکہ کا میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 55% جو ٹوٹل ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر امریکہ میں آج ہو رہا ہے وہ ڈیفنس ایجنسیز فنڈ کر رہی ہیں. 55% آف ٹوٹل R&D ایکسپینڈیچر از فنڈیڈ بائی پورے امریکہ کا. وہ ڈیفنس فنڈنگ اور زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ یونیورسٹیز کو جا رہا ہے، جیسے اسٹینفرڈ ہے، MIT ہے، ہارورڈ ہے، یا اس طرح کے ریسرچ ادارے ہیں جیسے ڈارپا ہے. تو ہمارے ہاں جی ہاں ہمارے ہاں جو ہے یہ سلسلہ ہی نہیں ہے بالکل. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہ جو لنکیجز ہیں جو ہمیں قائم کرنے چاہیے تھے ڈیفنس پروڈکٹ کے اندر، بہت زبردست اپرچونٹیز ہیں. اور پالیسیز کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، ایک میں مثال دوں، یہ ٹیلی فون ہے میرے پاس، یہ 2001-2002 میں آپ بھی پاکستان میں تھے، آپ کو یاد ہے کہ میں منسٹر تھا اس زمان میں IT اور ٹیلی کام کا. میں نے دیکھا بھائی پاکستان میں صرف 3 لاکھ موبائل فون ہے. مسئلہ کیا ہے؟ 2 مسئلے تھے. ایک تو کال کرنے کے پیسے بہت زیادہ تھے، دوسرے کال وصول کرنے پہ پیسے دینے پڑتے تھے. کال لوگ اٹھاتے نہیں. ہاں لوگ جو تھے اس لیے موبائل نہیں رکھتے تھے کہ میں کیوں موبائل رکھوں، کال وہ کرے گا، پیسے میرے جیب سے جائیں گے. میں نے چینج کرا، پالیسی چینج کری، جو کال کرنے والا ہے وہ پیسے دے. اور پھر یو فون کو ہم لے کر آئے ود لوور ریٹس تاکہ مارکیٹ کمپٹیشن پیدا ہوئی. اور نتیجہ جو ہوا کہ دھماکہ خیز ہوا. اب جو ہے 16, 17, 18, 20 کروڑ پتہ نہیں کتنے ٹیلی فون ہو گئے ہیں. صرف پالیسی، صحیح پالیسیز اگر حکومت لے کر آئے، اس اپنے طرف نہ دیکھے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف دیکھے اور عام آدمی کی ضروریات کو دیکھے. یہی معاملہ اب IT کی طرف دیکھ لیں. IT کے اندر اس وقت میں نے 15 سال کی ٹیکس چھوٹ دی. اس وقت جو ہے $30 ملین کی ٹوٹل IT بزنس تھی سن 2001 میں. ٹوٹل بزنس $30 ملین. بزنس کا مطلب لوکل اور ایکسپورٹ سب ملا کے $30 ملین تھی 2001 میں. آج وہ بڑھ کے $3.2 ارب ہو گئی ہے، یعنی کہ 120 گنا بڑی ہے پچھلے 15 سال کے اندر، جس میں سے 1 بلین ایکسپورٹ، جس میں 1.1 بلین ایکسپورٹ ہے. اور باقی جو ہے وہ دوسری بزنسز ہیں یا پھر بہت سی گرے بزنس ہیں جو کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ ٹرانسفر نہیں ہوتا لیکن ایکچولی بزنس ہو رہی ہے. تو اگین 120 فولڈ، جبکہ ہمیں انڈیا $111 ارب پر ہے ٹوٹل بزنس. تو ہم بہت پیچھے رہ گئے، لیکن ہم نے وی ٹو کا لیٹ سٹارٹ. انڈیا نے تو IITs بنا لیے تھے اور اس طرح پہلے چلے گئے تھے. لیکن اب بہت سی اپرچونیٹیز ہمارے پاس آ رہی ہیں
जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो है ये 15.7 खरब डॉलर की बिजनेस हो जाएगी विद इन द नेक्स्ट 10-11 ईयर्स पूरी दुनिया में। तो इस वक्त अगर हम तैयार होकर इसकी तरफ चले जाएं तो कहाँ से कहाँ तेज़ी से पहुँच सकते हैं हम। तो इस वजह से एक बहुत बड़े प्रोग्राम, ये जो टास्क फोर्सेस बनाए हैं जिसका आपने पूछा, अब एक तो है टास्क फोर्स, प्राइम मिनिस्टर का खुद टास्क फोर्स। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार है, हमारी पूरे मुल्क की तारीख़ में, कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद एक नॉलेज इकॉनमी का टास्क फोर्स को चेयर कर रहे हैं। उसमें मुझे उन्होंने वाइस चेयरमैन अपना बनाया है। कौन कौन है उसमें? उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर साहब, उसके अंदर रज़ाक दाऊद हैं, कॉमर्स के जो है हमारे एडवाइज़र हैं, उसके अंदर प्लानिंग के मिनिस्टर हैं खुसरो बख्तियार साहब, उसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं जो इस वक्त कोई नहीं है लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उसमें IT के मिनिस्टर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन है, 6-7 सेक्रेटरीज हैं और बहुत से और प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स, बहुत सारे अहम इंडिविजुअल्स हैं, जैसे होंडा के साकिब शेराजी साहब हैं, इम्तियाज़ रासगार साहब हैं, अमेरिका से कई लोग आए हैं जो हमारे डायस्पोरा के हैं अमेरिका में, वो हैं। तो एक बहुत अहम और मजबूत बना है नॉलेज इकॉनमी का टास्क फोर्स, और इसके तहत बहुत सारी नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट शुरू की जा रही हैं ज़राअत के अंदर ताकि हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर की तरफ जाएँ, IT के अंदर ताकि IT के अंदर हम तेज़ी से आगे बढ़ें, क्योंकि IT में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, सिर्फ आपको ट्रेनिंग करनी होती है। इंजीनियरिंग की फील्ड में आप आगे बढ़ें, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप आगे बढ़ें, नैनो टेक्नोलॉजी, नई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। डॉक्टर साहब सॉरी जी बोलिए प्लीज़। तो ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी, ये प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड हैं, ये अभी बना है। इसकी पहली मीटिंग 29 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की है। 29 जनवरी अभी तकरीबन 2-2.5 हफ्ते हुए हैं, और अब इस वक्त अगले 2 महीने में 3 महीने में ये प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं और ये लॉन्च होंगे ताकि अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारा ख्याल है कि 30 अरब रुपए रखे जाएंगे इस टास्क फोर्स के लिए, के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। 30 अरब? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक मिनिस्ट्री के लिए नहीं होंगे, उसमें एग्रीकल्चर भी आता है, IT मिनिस्ट्री भी आती है, इसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी है, उसके अंदर हेल्थ सेक्टर भी है, प्रोविंसेस भी हैं, टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर्स जो हैं उनमें से 50 को हम अपग्रेड करने जा रहे हैं ताकि ये बैनुल अक़वामी लिंकेजेस के साथ, ताकि यहाँ टॉप क्लास टेक्निकल एंड वोकेशनल, ताकि हमारी सनत के साथ जो ज़रूरियात हैं मीट करें। और फिर ख़ास तौर पे CPEC के CPEC पे रोकूंगा। जी जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि CPEC इसका कैसे आपकी नॉलेज इकोनॉमी का हिस्सा बन सकता है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती। प्लीज स्टे ट्यून टू पब्लिक TV एंड वेलकम बैक पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि CPEC वैसे भी एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और ये इस आपकी जो नॉलेज इकॉनमी और ये टास्क फोर्सेस में किस तरह मर्ज होगा, लेकिन वो एक सवाल रह गया था कि ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और प्राइवेट सेक्टर और फंडिंग टू यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये हम देख सकते हैं पॉसिबल है पाकिस्तान में? बिल्कुल पॉसिबल है और करना चाहिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास इदारे भी मौजूद हैं ऐसे बहुत से जो कि हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। डिफेंस की बहुत सारी नीड्स हम मीट कर सकते हैं। तो कल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ जिसमें एक ख़ास हिस्सा जो होगा कि कौन कौन से डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, चाहे वो स्टेल्थ के ताल्लुक़ रखते हों चाहे दूसरे एरियाज़ हैं, तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। और इसमें फिर हमें जो अपने जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनकी नीड्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, डायलॉग करना पड़ेगा ताकि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में आगे बढ़ें। और बहुत से बन रहे हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में एक इदारा है कॉमटेक, जो आपके जो चाइना के साथ मिलके जो आप थंडर और दूसरे एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, उसके सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो हैं यहीं पे तैयार हो रहे हैं और हम दे रहे हैं। तो इसको हमें एक्सपेंड करना है ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा, इसी तरह सैटेलाइट्स जो हैं आपके पास, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स या कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़, वो आपको यहाँ बनाने चाहिए। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। कभी आप असल में इनवर्ड लुकिंग रहे हैं, आपको हमेशा बाहर देखना चाहिए कि दुनिया में क्या चीज़ की ज़रूरियात हैं और फिर उसके हिसाब से आपको अपने प्रोग्राम्स जो हैं आगे बढ़ाने चाहिए। और यहाँ पे CPEC आ जाता है जो आप बात कर रहे थे कि CPEC से किस तरह पाकिस्तान को, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर हम इफ़ यू प्ले आवर कार्ड्स राइट, अगर हम सही तरह से। कैसे? मसला ये है कि CPEC को एक रोड तस्वुर नहीं करना चाहिए, राहदारी नहीं है ये। नहीं, ये राहदारी नहीं है कि गाड़ियाँ लेके इधर से उधर चले जाओ थोड़ा बहुत पैसा कमा लो। इस पे इंडस्ट्रियल हब्स बनाने चाहिए।
in partnership with Chinese companies. پاکستانی کمپنیز اور چائنیز کمپنیز بہت ساری ری لوکیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہاں کاسٹ آف مینوفیکچر بڑھ گیا ہے خاصا اور بہت سی چیزیں وہ یہاں پہ تیار کر سکتے ہیں. تو ایک تو ہمیں انڈسٹریل ہبس, بایو ٹیکنالوجی, انجینئرنگ گڈس, ہائی اینڈ آپ بات کر رہے ہیں, ہائی اینڈ, صرف ہائی اینڈ. یہ آپ یہ چادریں اور تولیے کی بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لوور ویلیو ٹیکسٹائل, انجینئرنگ گڈس, ایئر کرافٹ مینوفیکچر, شپ بلڈنگ, آٹو موبائل مینوفیکچر, الیکٹرک وہیکلس وغیرہ وغیرہ, بہت سارے اپرچونیٹیز, کمپیوٹرز, جس اس کے لیے آپ کو ایک تو ان کی انڈسٹری اور ہماری انڈسٹری اور ساتھ پھر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس, تاکہ ان کے انڈسٹری کے جو ضروریات ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر چائنا کے ساتھ وہ والے ٹیکنیکل کمپیٹنٹ لوگ جو کام کر کے ڈیلیور کر سکیں. تو یہ کانسیپٹ, تو دس از واٹ آئی پریزنٹڈ ٹو دی پرائم منسٹر, ہی از ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. اور اسی ڈائریکشن میں اسد عمر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم یہ اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یونیورسٹیز بن رہی ہیں چائنیز کے ساتھ, ہم ٹیکنالوجی چائنا کے ساتھ ہم اس وقت 8 سینٹرز آف ایکسلنس بنا رہے ہیں پاکستان میں. 4 جو ہیں وہ پاکستان آسٹرین یونیورسٹی ہری پور کے اندر قائم ہوں گے. یہ جو ہے یہ آسٹریا کے ساتھ اسلام آباد سے 50 میل دور ایک نئی یونیورسٹی بن رہی ہے انجینئرنگ کی. اس کے اندر جو 4 سینٹرز آف ایکسلنس ہیں, ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے, ایک ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹیشن ایکسپورٹ کے لیے بلٹ ٹرینز کہ ہم یہاں بنائیں, لوگ ایسے تیار کریں تاکہ اس وقت چائنا دنیا میں نمبر 1 ہے بلٹ ٹرینز میں, 380 کلومیٹر بلٹ ٹرینز یہاں بنائیں گے پاکستان میں, یہاں پہ بنے اور ایکسپورٹ ہوں. ہم بعد میں یہاں استعمال کریں انٹرنیشنلی چائنا کے ساتھ مل کر. سو دیٹ از اے سیکنڈ سینٹر. تیسرا فوڈ ٹیکنالوجی اور فوڈ ایکسپورٹ. آپ کے پاس دیکھیں اتنے پھل ہوتے ہیں, ہارٹیکلچر ہے, لیکن ہم جو ہے سب یہاں پھنک جاتے ہیں. آپ اس کو ٹریٹمنٹ جو ہونی چاہیے, پیکیجنگ ہونی چاہیے, ٹریننگ وہ نہیں ہے. تو فوڈ ٹیکنالوجیز کا جو تیسرا ہے. اور چوتھا منرلز ایک بہت بڑا آپ کے پاس ایک ریسورس ہے. آپ دیکھیں بلوچستان اور کے پی پروونس جو ہے بھرا ہوا ہے معدنیات سے. اس میں صرف سونا اور تانبا ہی نہیں ہے, کاپر اینڈ گولڈ, جی ہاں, بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے ریئر ارتھس ہیں جو کہ آپ آئسولیٹ کر کے بہت کما سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے. تو اس جیم کٹنگ کے اندر آپ جا سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے اس طرح کی ایریاز کے اندر یہ 4 چائنیز سینٹرز آف ایکسلنس جو ہے یہ کام اسی پہ کام کریں گے. اور یہ یہاں پہ جو ہیں یہ اگلے سال سے کام کرنا شروع ہو جائیں گے. لوگ ٹریننگ شروع ہو جائے گی ان کی. اور 8 یونیورسٹیز چائنا کی جو چھوٹی کی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کنسورشیم بنایا ہے ان 4 سینٹرز کو قائم کرنے کا. اور اسی طرح 4 سینٹرز جو ہیں وہ کراچی میں قائم ہو رہے ہیں. یہ انہی 8 یونیورسٹی کا کنسورشیم جو ہے وہ 4 یہاں بنا, نہیں وہ الگ ہے. اس کے اندر ایک ہائیبریڈ ویجیٹیبل سیڈ پروڈکشن اور رائس سیڈ, جو چاول کے جو بیج ہیں وہ ہم سارے امپورٹ کرتے ہیں, ہائیبریڈ سیڈز, تو وہ ہم یہاں بنائیں. وائرسز, ویکسینز آپ یہاں نہیں بنا رہے, چاہے وہ اینیمل ہو چاہے وہ ہیومن ہو. تو پاکستان کا پہلا ویکسین سینٹر, یہ میرا جو ادارہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز, اسی کے اندر یہ بن رہے ہیں. اور تیسرا ایک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سینٹر وہاں بن رہا ہے. اور چوتھا نینو ٹیکنالوجی کا, یہ نئی فیلڈ ہے مٹیریل سائنس کی, نینو ٹیکنالوجی. تو یہ جو سینٹر 8 سینٹر آف ایکسلنس چائنا, 4 کراچی میں ہوں گے, 4 کراچی میں, اور پھر میں لاہور کے لیے بات چیت کر رہا ہوں پنجاب میں. یہ جو ہیں یہ اس میں ایک سینٹر میں تقریباً 1000 سے 1500 اسٹوڈنٹس کام کریں گے, پوسٹ ڈاکٹرل, پی ایچ ڈی, ماسٹرز. تو یہ آئیں گے ہماری یونیورسٹیز میں سے, آئیں گے ہماری یونیورسٹیز میں ہی سے, اور یہاں پہ ابزارب ہوں گے. اور اس میں فیکلٹی جو ہوگی پاکستانی بھی ہوگی اور چائنا سے بھی ہوگی مل کے. اسی طرح جو آسٹرین سینٹر ہے اس میں وہاں کی بھی فیکلٹی ہوگی اور ہماری بھی فیکلٹی ہوگی. ان کے لیول ان کا امتحان ہوگا, ان کا کوالٹی ایشورنس ہوگی اور ان کی ڈگری ہوگی. تو سر ڈبل ڈگری سسٹم ہوگا تاکہ نوکری مل جائے گی ان کو فوراً. وہ اصل میں اس کا جو سارا معاملہ ہی انوویشن کا ہے کہ بچے جو نکلیں وہ خود کمپنیاں بنائیں, صرف نوکریاں نہ ڈھونڈیں. تو اس کا جو سینٹر پیس ہوگا اس یونیورسٹی کا وہ ہے ایک انوویشن پارک, جس میں ہم $10 ملین الگ رکھ رہے ہیں تاکہ ایز وینچر کیپٹل فنڈ کریں, نئے نئے پروڈکٹس لے کر آئیں, پھر ان کی کمپنیز بنائیں تاکہ اس کو انکریج کریں ہم, تاکہ ہم یہ جو جاب ڈھونڈتے پھرتے ہیں اس سے ہٹ کر ہم کمپنی بنا کے اور پھر کمرشلائزیشن کی طرف ہم انکریج کریں ہمارے بچوں کو. سو آئی تھنک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پروجیکٹ. اور اب یہ بیس جو ہم نے بنا لی ہے نا, اب اس کا کیا بنا لی ہے بیس, دیکھیے ایک گراف آپ کو دکھائیے گا. جی وہ ایک گراف ہمارے پاس بڑا انٹرسٹنگ گراف ہے. یہ ایک چیز میں ہم نے انڈیا کو مار دیا جس میں دماغ کا استعمال ہے, یعنی کہ پر کیپٹا ریسرچ پبلیکیشنز سن 2001 میں 2000 میں ہم تقریباً انڈیا سے 400% کمزور تھے. اب اس گراف کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جو ہرا ہے وہ پاکستان ہے اور جو پیلا ہے وہ انڈیا ہے.
تو 2017 میں ہم نے انڈیا کو 2001 میں ہم 400 گنا کم تھے، ان سے کم تھے انڈیا سے پر کیپٹا ریسرچ پبلیکیشنز۔ 2017 میں آپ آخر سیدھے ہاتھ کی طرف آئیے گا، 2017 میں ہم نے انڈیا روک دیں یا آگے پیچھے نہ کریں، ذرا سمجھ تو آئے کہ یہ کیا ہے۔ جی 2017 میں ہم نے انڈیا کو اوورٹیک کیا ہے، اور 2018 میں آپ دیکھیں کہ 20% ہم ہندوستان سے آگے بڑھ گئے ہیں ریسرچ پبلیکیشنز پر، اور جو کچھ ہم کر رہے تھے اس پہ انڈیا میں کافی پریشانی ہو گئی تھی، اور 22 جولائی 2006 کو ہندوستان ٹائمز میں ہیڈ لائن آئی تھی اس پریزنٹیشن کے بارے میں جو پرائم منسٹر آف انڈیا کو دی گئی تھی، میرے بارے میں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بارے میں، پاک تھریٹ ٹو انڈین سائنس، 23 جولائی 2006 کو۔ So we must have been doing something right، اور نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان is now ahead of India per capita in research publication, which is not a small feat. Never before in the history of تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو گراؤنڈ ورک ہے لوگوں کا، کیپیبلٹی کا، پی ایچ ڈیز کا، ڈاکٹرز کا، ہائی ٹیکنالوجی کیپیبلٹی رکھنے والے لوگوں کا، وہ اس وقت بن چکا ہے، کافی حد تک بن چکا ہے۔ دیر آر پاکٹس آف ایکسلنس۔ ہماری یونیورسٹیز ابھی بھی بہت کمزور ہیں، ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے جو چوٹی کے 500 میں ہو۔ جس زمانے میں ECC کا چیئرمین تھا 2008 میں، تو ہماری 4 یونیورسٹیز ٹاپ 300، 400 اور 500 میں آ چکی تھیں انڈر دا ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ۔ بدقسمتی سے پچھلے 10-12 سال میں جو کچھ حلیہ بنایا ہے ECC کا، ساری کی ساری نکل گئی ہیں اور ہم رینکنگ میں نہیں رہے، لیکن اب دوبارہ کوشش ہو رہی ہے، انشاءاللہ دوبارہ اس طرف جائیں گے۔ ایک دفعہ آ سکتے ہیں تو دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، تو اس کے لیکن ایٹ لیسٹ دیر آر ناؤ انف پیپل آف ایکسلنس جو ہم نے باہر ٹرین کر کے بھجوائے ہیں، اب ہم کمرشلائزیشن کی طرف موڑ سکتے ہیں ان کو، اب صرف ریسرچ پیپرز کی طرف نہیں بلکہ ایسے پروڈکٹس اور پروسیسز بنائیں جس سے عام آدمی کے لیے بھلا ہو۔ جو آپ نے شروع میں کہا تھا، غربت دور کرنی ہے، زراعت کو بڑھانا ہے، نوکریاں ملنی چاہیے، بھوک ختم ہونی چاہیے، اس کی طرف تو جتنے پروجیکٹس اب نالج اکانومی کے ہم لیں گے وہ سارے ٹارگیٹڈ ہوں گے ٹورڈ اسپیسیفک پروڈکٹس۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑا ایمبیشس ٹارگیٹ دیا تھا کہ اگلے 10 سال میں ہم $300 بلین کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ میں بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے کیسے کہا۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں۔ پلیز اسٹے ٹیون ٹو پبلک ٹی وی۔ تھینک یو۔ ویلکم بیک پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب $300 بلین اس وقت 24 بلین پہ ہیں، 10 سال میں آپ کہہ رہے ہیں $300 بلین کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سنگاپور جیسا چھوٹا سا ملک وہ $330 ارب پہ پہنچتا ہے کیسے؟ وہ تو 55 لاکھ کی آبادی ہے، آپ کی جو ہے 22 کروڑ کی آبادی ہے، کیسے؟ کوئی قدرتی وسائل نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی زبردست اپرچونٹی آئی ہے سی پیک کی۔ یہاں پر آپ جوائنٹ وینچرز آپ کریں اپنی انڈسٹری کے، چائنیز انڈسٹری کے ساتھ، جو ہماری کمپنیز ہیں ان کے ساتھ، اور کوئی سی 2-4 موٹی پروجیکٹس آپ پکڑ لیں، چاہے وہ بلٹ ٹرینز کا مینوفیکچر ہو، چاہے آٹوموبائل الیکٹرک وہیکلز ہوں، چاہے وہ ڈرائیور لیس کا آٹونومس وہیکلز ہیں، ان کے پاس انجینئرنگ گڈس کی بہت سی چیزیں وہ بناتے ہیں، ہزارہ چیزیں بنا رہے ہیں۔ اس طرح کے جو الیکٹرانکس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر یہاں پہ صنعت قائم کریں۔ ڈاکٹر صاحب وہ کیوں آئیں گے یہاں؟ اسی ان کو کچھ ایڈوانٹیجز ہیں۔ ایک تو ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں لیبر کاسٹ اب خاصی بڑھ گئی ہے، وہ جو ہے جو پاکستان میں ابھی بھی بہت کم کاسٹ پہ لیبر ملتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو گوادر جو ہے دیٹ از ایٹ دی ماؤتھ آف دا مڈل ایسٹ، آپ جو ہے یہاں سے ایکسپورٹ کرنا بہت آسان ہے، آپ کو سعودی عرب اور UAE اور دوسرے مارکیٹس بہت قریب ہیں، تو جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ پاکستان کی اپنی مارکیٹ 220 ملین 22 کروڑ افراد کی ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور آپ اس سے دوسرے اسلامک کنٹریز میں جا سکتے ہیں، تو اٹ از اے ون ون سچویشن چائنا کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اور میں کل صبح چائنیز امبیسڈر سے مل رہا ہوں یہی ڈسکس کرنے کے لیے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کون سی انڈسٹریز وہاں سے ریلوکیٹ ہو سکتی ہیں، یہاں کی پارٹنر انڈسٹریز آئیڈینٹیفائی کریں، اور خاص طور پہ ہائی اور میڈیم ٹیکنالوجی سیکٹرز کے اندر یہاں پہ صنعتیں اور ٹیکنیکل سینٹرز جو کہ مین پاور کی جو ریکوائرمنٹس ہیں میٹ کر سکیں ان صنعتوں کے، وہ ہبس قائم ہوں۔ تو آئی تھنک دس از ڈویبل ہے، اٹ از ڈویبل، اور اس طرح 300 بلین ہو جائے گا۔ 300 بلین اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ یو گو فار دا رائٹ انڈسٹریز۔ لو ویلیو آپ انڈسٹری میں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، چپلیاں بنائیں گے تو نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ہائی ٹیکنالوجی میں جائیں گے، آپ الیکٹرانکس میں جائیں گے، چپس میں جائیں گے، ڈیزائن میں جائیں گے، دا ہول ایریا آف ڈیزائن از ہیوج، چاہے وہ مشین ڈیزائن اور دوسری چیزیں ہوں، آپ سائبر سیکیورٹی میں جائیں گے، آپ کوانٹم کمپیوٹنگ میں جائیں گے،
دیز آر ہیوج ایریاز. تو ایک جو ہے وہ 100-200 ارب جو ہے تو کوئی چیز نہیں ہے چائنا میں. اور اس کے لیے ہمارے لوگوں کے پاس وہ اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں شامل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اس سے کوئی چائنیز کالونائزیشن تو نہیں ہوگی پاکستان؟ نہیں، یہ جو ہے یہ خالی خوف ہے لوگوں کا. اگر آپ جو ہر ملک اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے. بالکل ٹھیک. چائنا ہی آئے گا بیکاز اس کا اپنا انٹرسٹ ہے یہاں پر. آپ چائنا کے ساتھ جائیں گے، آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے. آپ کو چاہیے یہ کہ آپ پروجیکٹ جب بنائیں تو دیکھیں کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہا ہے، آپ کے اپنے لوگ جو ہیں اس کو ابزارب کر رہے ہیں، ان میں یہ قابلیت ہے کہ پہلی پروجیکٹ ان کے ساتھ لگی ہے تو اگلی پروجیکٹ خود آگے چلانے کے لیے ان کے اندر قابلیت ہو. تو یو ہیو ٹو ٹرین یور پیپل ان دا رائٹ مینر. تو اس کے لیے آپ کی گورنمنٹ پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ پروجیکٹس لگیں وہاں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا جینوئن ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ایلیمنٹ واقعی ہونا چاہیے. اس کے بغیر پروجیکٹ آگے نہیں بڑھنی چاہیے. تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور چائنا کو بھی فائدہ ہوگا. تو اٹ از ڈویبل بٹ یو ہیو ٹو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایکسپلائٹ کیا جائے، جیسے کہ بہت سے ایریاز میں بہت سے ممالک نے آپ کو کیا ہے ایکسپلائٹ. لیکن اس کے لیے یو ہیو ٹو بی کلیور فار یور سیلف. چائنا جینوئن فرینڈ ہے آپ کا. ایک واحد جو بڑی طاقتوں میں ایک واحد فرینڈ ہے جو چائنا ہے. اور دونوں کا لانگ ٹرم جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ تا حیات رہے گا بیکاز جغرافی ہماری ایسی. بالکل سب تین چیزیں اٹھ رہی ہیں اس کے اندر. جب آپ بات کر رہے تھے نا کہ اتنے یہ ہوگا تو ایک تو یہ تعلیم کیسی دی جائے گی. آپ نے بلینڈڈ لرننگ کی بات کی کہ یہ تو میس اسکیل پہ ہمیں اسکولوں سے شروع کرنا ہے نا، پھر کالج. دوسرا ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے آسانی ہو. ہمارا اس وقت کیا 136ویں نمبر پر ہیں. ایک جگہ جاؤ تو آپ کو وہاں سے بھگا کے اس دفتر کو 25-26 چیزیں ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ ہماری بیوروکریسی اور گورنمنٹ انفراسٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ یہ کیسی ساری چیزیں امپلیمنٹ کیسے ہوں گی. سب سے پہلے تو بلینڈڈ لرننگ سمجھا دوں میں ہوتی کیا ہے. آج کل بہت سارے کورسز اب فری میں اویلیبل ہیں، چاہے وہ اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، جس میں اسٹینفرڈ، MIT، ہارورڈ، ییل، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، خان اکیڈمی کے ہزاروں کورسز جو ہیں وہ اسکول لیول کے کورسز. ان سب کو سمجھ لیا جائے، ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اور پھر سب تو ایک بہت بڑا کر دیا جائے اردو میں اور علاقائی زبانوں میں. اور یہ اس وقت پروجیکٹ ہم نے ڈاکٹر نوید ملک جو ریکٹر تھے ورچوئل یونیورسٹی، انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں ایٹ اسکول لیول، کالج لیول اور یونیورسٹی لیول. جو جیسے ہی یہ منظور ہوتے ہیں تو اس پہ ایک نیشن وائڈ پروگرام شروع ہو جائے گا بلینڈڈ لرننگ کا. یہ کب ہوگا شروع؟ یہ جو ہے ود ان دا نیکسٹ 2 months اٹ کین بی اسٹارٹڈ ایز سون ایز دا پروجیکٹس آر اپرووڈ. کوئی آپ پائلٹ کر رہے ہیں کچھ اسکولوں میں؟ جی پہلے 2000 اسکولس کے اوپر پائلٹ کیا جائے گا یہ. اور جب وہ پائلٹ 1 سال تک ہم چلائیں گے، جب وہ ہو جائے گا تو پھر 10,000 پہ اور پھر لاکھ اسکولوں پہ جائیں گے. اور یہ مدرسے وغیرہ اور اسی طرح 50 مدرسوں پہ پائلٹ ہوگا اور اس کو کامیاب ہوں گے تو پھر 1000 مدرسوں کی طرف جائیں گے. تو یہ جو ہے اور ٹاپ کوالٹی پروفیشنلز ہمارے پاس ہیں جو اس کو جن کا ایکسپیرینس بھی ہے ڈسٹنس ایجوکیشن میں جو کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ اسکول کا مسئلہ ہم حل اس طرح کریں گے، یہی حل ہے. آپ اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی حل نہیں ہے. اس کو آپ کو ایک بلینڈڈ لرننگ کی طرف جانا پڑے گا تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. شفقت محمود صاحب کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں؟ جی شفقت محمود صاحب کے ساتھ پروونشل ایجوکیشن. جی میں شفقت محمود کے ساتھ ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے میری 2 ہفتے پہلے. اور یاسر سرفراز پنجاب میں جو ہیں ان سے بھی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے اور دوسرے منسٹر سے میں مل رہا ہوں تاکہ سب جو ہیں ایک پیج پر آ جائیں کہ کس طرح پورے ملک میں یہ پھیلانا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ آسان کیسے کریں گے لوگوں کے لیے؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ بہت کام اب موجودہ حکومت نے شروع کیا ہے. ایک پورا پروگرام بن رہا ہے IT منسٹری کے تحت بھی ایک پورے کہ کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ جیسے 1 ونڈو آپریشن ہو. کہتے تو رہے ہیں اتنے عرصے سے، ہوا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے سمپل سے لیں کہ پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں آپ کو، پے پیل کی اجازت نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے تو پیسے وصول نہیں کر سکتے اس کے ذریعے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہیں جن کو ہمیں حل کرنا پڑے گا. اس پہ ایک پورا وہ بھی آپ کے انڈر ہے؟ جی وہ میں اور دوسرے منسٹری جو ہے منسٹری آف کامرس ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے. چارج لیڈ کر رہے ہیں اس کا؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چارج لیڈ کر رہا ہوں. IT منسٹری اور نالج اکانومی نے اس کو اپنے تحت لے رکھا ہے اور اس کو اس کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر بورڈ آف انویسٹمنٹ، منسٹری آف کامرس اور دوسری منسٹری کے ساتھ مل کے ہم یہ اس معاملے کو حل کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب تیسرے جو بیوروکریسی آپ نے کہا کہ ہاؤ ڈو یو امپلیمنٹ آل دس، وہ کیسے؟ دوسرا ہے کہ یہ تو بہت لوگوں کی روزگار جو پیچھے سے اندر کی نیچے سے آتی ہے وہ بند کر دے گا، تو یہ تو لوگوں کے انٹرسٹ ہرٹ ہوں گے اس میں. لیکن لاکھوں لوگوں کے روزگار پیدا بھی کرے گا. اگر 10 کو ہرٹ کرے گا تو 10,000 کو فائدہ پہنچائے گا. اور پھر یہ جو ہے کیسے قابو کریں گے آپ بیوروکریسی کو؟ اسی ہر پروجیکٹ میں بیوروکریسی کو ہم کہتے ہیں برا، لیکن ایکچولی بہت سے اچھے لوگ بھی بیوروکریسی میں ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہر پروجیکٹ کے اندر پروفیشنل مینجمنٹ ہونی چاہیے اور ہوگی. اس میں ہم پوسٹ رکھیں گے ٹاپ کلاس مینیجرز کی جو ایکسیکیوٹ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے اس کو. تو پروجیکٹ کے اندر بلڈ ان ہوگا اس کے حل. کتنا ٹائم لگے گا پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ ہونے میں ان
سب چیزوں کی امپلیمنٹیشن؟ میرے خیال سے آپ 3 سے 4 سال میں آپ واضح ریزلٹس دیکھنا شروع کر دیں گے، اور 10 سال کے اندر اگر یہ ڈائریکشن کنٹینیو ہوئی تو $300 بلین تک ہم پہنچ سکتے ہیں، پرائمریلی تھرو سی پیک، اگر سی پیک کو صحیح طرح استعمال کیا۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بس گفتگو کے لیے انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عطاء الرحمان کی زبانی سنا، 300 بلین ایکسپورٹ، پاکستان 5 بڑی اکانومیز میں انشاءاللہ شامل ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ پاکستان۔